بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن حکیم کے حوالے سے آج ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کی اہم اور بنیادی معلومات پیش کریں گے اور اس کے بعد قرآن حکیم کی وہ خصوصیات ذکر کریں گے جو دیگر آسمانی کتابوں سے قرآن حکیم کو ممتاز کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی زبان کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی زبان عربی ہے۔ قرآن حکیم ابتداء سے انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کتاب کا سب سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ نزول کے حساب سے قرآن حکیم کی پہلی آیات سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور نزول کے اعتبار سے آخری نازل ہونے والی آیت کے حوالے سے مورخین مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ البتہ قرآن حکیم کی سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت سورۃ النصر ہے۔ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ قرآن حکیم کے دیگر بہت سے نام ہیں جو قرآن حکیم میں خود ذکر کیے گئے ہیں، مثلا القرآن، ہدیٰ، ذکر، موعظہ، الکتاب، فرقان، بشریٰ، ذکریٰ، علم، نور، حکیم، شفاء، میزان، مجید، حکمہ، تذکرہ، عروۃ الوثقی، تنزیل، تبیان، بیان، الہدیٰ، احسن الحدیث، یہ نام زیادہ مشہور ہیں۔ قرآن کریم میں 14 آیات سجدہ ہیں۔ آیات سجدہ قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں موجود وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے یا سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں موجود پاروں کی تعداد 30 اور رکوع کی تعداد 540 ہے۔ قرآن حکیم میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے اور وہ صحابی زید بن حارثہ ہیں۔ قرآن حکیم میں صرف ایک خاتون کا ذکر آیا ہے، ان کا نام آیا ہے جو حضرت مریم ہیں۔ حضرت مریم کا نام قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر 34 بار آیا ہے۔ اب ہم قرآن حکیم کی ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن حکیم کو دیگر آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ قرآن حکیم دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس ایک بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن حکیم آخری کتاب ہے، آخری آسمانی گائیڈنس ہے۔
اور اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گائیڈنس، کوئی کتاب نہیں نازل کی جائے گی۔ دیگر آسمانی کتابیں ایک خاص قوم یا زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں، جبکہ یہ کتاب ہر قوم، زبان، رنگ و نسل، علاقے اور ہر زمانے کے انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کتاب کے اندر آخری پیدا ہونے والے انسان کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں اور صحیفے دنیا سے ختم ہو گئے، اور جو چند ایک آج دنیا میں موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ تحریف شدہ ہیں، اور اپنے ماننے والوں کی نظر میں بھی وہ اتھینٹک نہیں ہیں۔ اس کے برعکس قرآن حکیم وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، اور آپ کو کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ آپ بھلائے جانے کے ڈر سے اپنی زبان کو حرکت دے کر یاد نہ کیا کیجیے، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آج یہ مانتے ہیں کہ قرآن حکیم جس شکل میں نازل ہوا تھا اسی شکل میں بغیر کسی کمی بیشی، بغیر کسی تبدیلی کے آج محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ والسلام۔